ماجرا یہ تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں رات کو اپنے گھر میں کچھ سی رہی تھی، اندھیری رات تھی کہ اس میں چراغ گل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، آپ فرماتی چراغ گل ہو گیا اور میرے ہاتھ سے جو سوئی تھی وہ بھی گر گئی۔ اتنی روشنی میں بھی اگر سوئی گر جائے تو ڈھونڈنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر چراغ بھی گل ہو جائے، ساری لائٹیں بند ہو جائیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ملے گا ہے۔ مگر آپ فرماتی کہ میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا نور والا چہرہ لے کر میرے کمرے میں آ گئے۔ نور والے آقا کے آنے سے کیا ہوا کہ پورا کمرہ ہی اتنا نور سے بھر گیا کہ میں نے اس روشنی میں اپنی گری ہوئی گمشدہ سوئی تلاش کر لی۔ اب یہاں نبی پاک کے چہرے سے نکلنے والی نور کی کرنوں کا عالم سوچئے۔ آج بھی دنیا میں کئی لوگ بڑا اچھا خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، بعض چہروں کے بارے میں کہتے ہیں بڑا نورانی چہرہ ہے، لیکن کسی کے چہرے سے کمرے روشن نہیں ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کے نور کا عالم یہ تھا، اور روشنی بھی ایسی ہوئی کہ آپ فرماتی میں نے اپنی سوئی تلاش کر لی۔ اچھا، جب ایسا ہو گیا تو آپ نے بڑی محبت کے ساتھ نبی پاک سے عرض کیا کہ حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کتنے حسین ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جو گفتگو فرمائی نا، وہ بڑی زیادہ ہم سب کے لیے یوں سمجھیے عبرت ناک بھی ہے، اور بڑا جس کے لیے سمجھے کہ سبق آموز ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اچھا، ہم اس زمانے میں تو پیدا نہیں ہوئے، ہم نبی پاک کے دور میں پیدا نہیں ہوئے، ہم نے وہ نورانی چہرہ نہیں دیکھا، لیکن قیامت میں دیکھنے کی تو سبھی کو تمنا ہے نا۔ اور آپ سمجھتے قیامت کے دن دیدار مصطفیٰ نہ ہونا یہ کتنی بڑی محرومی ہے؟ کیونکہ مجھے یہ بتائیے کہ شفاعت کی خیرات کس سے لینی ہے؟ پیاس لگے گی تو حوض کوثر کی جام کون پلائے گا؟ ہمیں اگر ہمارے پل صراط سے گزرنا ہوگا تو رب سلم کی صدائیں لگانے والے ہمارے آقا ہی تو ہوں گے نا۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت ان تمام باتوں کو کس طرح نبی پاک قیامت کے دن کہاں کہاں کام آئیں گے اور امت پر مہربانی فرمائیں گے۔ آپ نے کئی کلاموں میں اس کا ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دن ہوگا کہ جب ماں بھی بچے کو نہیں پوچھے گی۔ ہاں، ماں سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتی ہے، ہماری تکلیف پہ ماں بے قرار ہو جاتی ہے، مگر محشر کے دن نفسا نفسی کا عالم یہ ہوگا کہ ماں بھی اپنے بچے کو نہیں پوچھے گی، مگر اس نفسا نفسی میں کون ساتھ دے گا؟ آپ فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہے صلی اللہ۔ باپ جو بعض اوقات دو نوکریاں کرتا ہے، وہ باپ جو ہماری بے قراری میں بے قرار ہو جاتا ہے، اپنی خواہشیں دبا کر بچوں کی خواہشیں پوری کرتا ہے، مگر قیامت کے دن بھی باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ اچھا، بیٹا بھی باپ کے کام نہیں آئے گا، ایسا نفسا نفسی ہوگی، مگر کون ہوں گے کہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاس لگے گی، کتنی پیاس؟ زمین تانبے کی ہوگی، زبانیں باہر آئے بھی ہوں گی، مگر میرے آقا وہاں اپنے غلاموں کے لیے کیسا پانی لے کر آئیں گے؟ آپ کو پتہ ہے ایسا پانی ہوگا، ایسا جام ہوگا جو ایک بار حوض کوثر کا جام پی لے گا اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ کوئی ایک مہربانی ہو تو ذکر کی جائے، کوئی ایک شفقت ہو تو ذکر کی جائے۔ قیامت کے دن مہربانیوں کا کیا عالم ہوگا، اعمال نامے کھلیں گے۔
ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہمارا پردہ ہی کھل جائے گا، کیا کریں گے ہم؟ مگر وہ ذات کیسی ذات ہے کہ اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بلی ہم آپ بگاڑے، اپنی بلی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ ایچ اینڈ ایوری سٹیپ، ہر جگہ آقا کی ضرورت ہوگی، ہر طرف نبی پاک کو پکارا جا رہا ہوگا۔ اب سوچو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرمائیں کہ بدبخت ہلاکت ہے اس کے لیے جو میرا دیدار بھی نہیں کر سکے، وہ تو مارا گیا نا، وہ کس کے پاس جائے گا؟ اگر دیدار ہی نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے آقا علیہ السلام کا قرب بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ابھی بھی عائشہ نے پوچھا حضور وہ کون ہوگا جو قیامت کے دن آپ کا دیدار نہیں کر سکے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ شخص۔ عرض کی حضور کون بخیل؟ فرمایا وہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب آپ محرومی کا اندازہ سوچیے، جو لوگ درود نہیں پڑھتے، جن کی زندگی میں درود شامل نہیں ہے، وہ اس کو نارمل نہ لیں۔ قیامت کے دن تو پیارے آقا علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے قدموں میں ہم حاضر ہوں گے، انہی نے بخشوانا ہے، انہی نے شفاعت کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، آقا کے سوا تو کوئی نہیں۔ تو اب درود پاک پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہو گیا، اپنی زندگی میں اس کو شامل کیجیے۔ اچھا اب جو حدیث ہے کہ نبی پاک کا جب جب نام سننا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو درود پڑھنا ہے، تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ محفل نعت ہو یا بیان ہو، پیارے آقا علیہ السلام کا نام بار بار لیا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے ہم سے مس ہو جائے۔ تو علماء بڑا پیارا اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ روزانہ اپنے شیڈول میں کوئی مقررہ تعداد میں درود پڑھ لیا کریں، 100 بار پڑھ لیں، اللہ توفیق دے 200 بار پڑھ لیں، 313 بار پڑھ لیں۔ تو فرمایا جو دن میں کچھ کثرت سے درود پڑھ لیتا ہے نا، تو اگر باقی دن میں نام پاک سنا اور درود نہ پڑھ سکا تو یہ بعد میں پڑھنا اس کے قائم مقام ہو جائے گا، اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا، وہ جو محرومی والی بات ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو پڑھتا ہی نہیں ہے، موبائل فون کے لیے گھنٹوں ہیں، فضول باتوں کے لیے اس کے پاس گھنٹوں ہیں، درود کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، آج اس اجتماع کا پہلا پیغام، پہلا میسج تو یہ لیجئے، میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔